صدق رسول قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه آج میلاد نبی ہے کیا سبحانہ ہے آج میلاد نبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے عرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے عرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے نور کا دربار ہے ہر سمت سارا نور آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا آسمان کے چاند کا جو ٹیکا نور ہے آج میلاد نبی ہے آسمانہ نور ہے حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا کرنا اللہ رب العزت کا لیکن جو بھی حساب شکر ہے اس نے کیے اپنی پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں سے پیدا فرمایا اور ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کی توفیق بخشی اللہ رب العزت ہم سب کو کسی ایمان پہ زندہ رکھے اور کسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے حضراتی بھی اوقات آج کی یہ محفل میرے نگرانی پیرے طریقہ صاحبزادہ غلام سرور حمدانی قادری عشقی صابری مدد لولائی انعقاد کرنی اور زیر سرپرستی پیرے طریقت خادم شریعت صاحبزادہ محمد ثقلین شاہ حمدانی قادری عشقی صابری مدد لولائی منعقد کی کرتی ہے میں شکر گزار ہوں ان صاحبزادگان کا ان پیران حقیقت کا اس پاک روحانی وجدانی محفل میں اور خاص شرکت کا موقع فراہم کیا میں تہہ دل سے شکریہ چند منٹیں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ جا کے اپنے پیارے نبی کی ذکر کو سنیں حضراتی گرامی قدر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب عطا بھی فرمایا اس حبیب پاک سے محبت و عشق کا رشتہ استوار کرنے کی سعادت بھی نصیب آج جو یہ وہاں پر جمائے بیٹھے یہ معمولی نہیں ہے
یہ غیر معمولی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے آپ کو خوبی لگا سکتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں رضی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حجرہ پاک سے باہر نکلے ہوئے دیکھا چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان گفتگو جاری ہے. آپ چلتے چلتے قدم رنگا فرماتے ہوئے کرم نوازی کرتے ہوئے ان صحابہ کے پاس آئے. آپ نے پوچھا تم کو کس چیز نے یہاں جمع کیا؟ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیا مقصد ہے؟ کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھنے کی مجبور کیا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کرنا. اس بات کہ اس نے ہمیں ہدایت کا رستہ عطا کیا اور ہم اس لیے بیٹھے ہیں. ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آپ کو ہمیں عطا کیا. ہم اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں اس نے احسان کیا. آج ہم یہی مقصد لے کر کے آئے گا. نبی پاک کی محفل ہے، اللہ کا احسان ہوا ہے اور اس احسان پر ہم شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. اپنی محبوب کا ذکر کریں اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑا ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. آئیے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہماری عقل تو ان کے مقام تک پہنچ سکتی نہیں. ہماری عقل تو ان کے عظمتوں کا احاطہ کر سکتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود جو بیان فرماتا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق لوگوں آگے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا، کثیر نے لکھا کہ باقی آپ کہ نور سے مراد نبی پاک کے ذات پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم آخری کتاب. یہ بات والی ہوائی حدیث کی بات کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 حصے. پہلی کو کہا جاتا ہے خلقت محمدی، خلقت محمدی. دوسرے اسٹیپ کو کہا جاتا ہے ولادت محمدی اور تیسرے اسٹیپ کو کہا جاتا ہے بیسویں. 3 اسٹیپ ہیں. پہلا خلقت، دوسرا ولادت، تیسرا بیسویں. یاد رہے گا 3 اسٹیپ ہیں سرکار کی ساری ذاتی زندگی. 3 اسٹیپ. تو پہلے کی طرف آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا ہونا، آپ کو کب پیدا کیا گیا، بنایا گیا؟ تخلیق ہمارے آقا کی کب ہوئی؟ یہ سوال وہ تھا جو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے دریافت کر کے ہماری مشکل آسان بنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی
کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی چیز اللہ نے تخلیق کی ہے بنائی ہے؟ سب سے پہلے اس کو پیدا کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خالق قبل الاشیاء نور نبی کا نور کی اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا اللہ کی رحمت کریں اس پہ ذرا غور کریں صحابہ کا عقیدہ بدل جاتا ہے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اللہ کی اذن سے ساری چیزوں کی تعلق جانتے ہیں سب کچھ پتا ہے اللہ نے سب کچھ بتا رکھا اول کب ہے انتہا کب ہے سب کچھ حضور جانتے ہیں اور یہ سب اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی متعلق یہ نہیں فرمایا جابر یہ کیا سوال نے کیا ہے اللہ یہ تو جانتا ہے کہ کون سی چیز پہلے پیدا ہوئی کون سی بات نہیں ہوئی مجھے تو نہیں پتا حضور نے ذکر تو آگے فرمائی ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے بتانے سے آپ نے بھی کھول کھول کے چیزیں بیان فرمائی وہ کیا بیان کیا ہے اس میں سے جان دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان ہوتا ہے سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا پھر سرکار نے فرمایا حدیث کا مطلب اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے 4 حصے کیے 4 حصے ایک سے قلم بنایا دوسرے سے لوح بنایا تیسرے سے عرش بنایا چوتھے کے پھر 4 حصے چوتھے کے پھر 4 حصے ایک حصے کے حاملین نے عرش کے ملائکہ کو فرشتوں کو پیدا کیا یہ خاص فرشتے ہیں مقرر فرشتے ہیں اللہ کی عرش کو اٹھا رکھا ہے ایک حصے سے حاملین نے عرش کے ملائکہ کو بنایا دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے کرسی بنائی ہے تیسرے حصے سے عام فرشتوں کو پیدا کیا چوتھے کے پھر 4 حصے کیے ایک کی زمین بنایا ایک حصے کا آسمان بنایا ایک حصے سے اللہ نے جنت اور دوزخ بنائے پھر چوتھے کے 4 حصے کیے ہیں المختصر یہ کہ ساری کائنات ہی حضور کے نور کے فیض سے بنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ساری کائنات حضور کے فیض سے بنی ہے آپ بتاؤ ہمارے حضور کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں سوچے نظر اپنے دل کی طرف جو بڑھے کوئی ذات ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی مصر میں ڈھولن دی چپ کر مہر علی تجاری بولا حضور کی مصر کوئی نہیں حضور کی شان والا کوئی نہیں آپ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا اللہ کی کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شاعر حدیث قدسی کہتے ہیں مفہوم
اللہ کی طرف سے الفاظ کا لباس اور جامع سرکار کی طرف سے، مفہوم اللہ کی طرف سے، الفاظ سرکار کی طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کم تو کنزن مخفیا احببت ان اعرف وخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری چاہت کہ پہچانا جاؤ، وخلقت الخلق، تو میں نے خالق کو تخلیق کیا، مخلوق کو۔ یہ اسی بات حدیث کے پاس میں یہ بھی ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الارض، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ۔ بابو تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں آسمان کا چھت نہ بناتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں رب ہوتا اپنی ربوبیت کا اظہار ہی کرتا، اپنی ربوبیت کا اظہار ہی کرتا۔ کوئی جو سمجھو ساریاں کھیڈاں کہ حضور کے صدقے کا حضور در عرض و سما کی محفل میں لو نام نام کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیارہ، یہ ساری کھیلیں حضور کے دم قدم سے ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ رضاتی کی رہی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان، یہ نور آفاق میں گردش بنا سرکار موج میں آئے تشریف فرما تھے، جبریل امین نازل ہوئے، سرکار نے جبریل امین سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی، تمہاری عمر کتنی؟ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کوئی پتہ نہیں، ہاں اتنا پتہ ہے ایک نور طلوع ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد، میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ابھی عمر کا اندازہ سرکار نے فرمایا جبریل مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں محمد کی جان ہے، وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا اور تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ میں محمد کا زندگی ذات، وہ نور، وہ ستارہ، وہ کیا ہے؟ وہ میں محمد کی ذات۔ اللہ کی رحمت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ آسمانوں میں دنیا میں آنے سے پہلے دن ہوتا ہے، آسمان آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن سے، بات تو قرآن کی ہے، ہمارا عقیدہ بڑا مستحکم ہے، قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہے، بالآخر ہم تو ٹھہرے نہیں ہیں حق پر، عقیدہ قرآن سے، نبی پاک کی احادیث پاک سے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو درس سے اختصار کے ساتھ دو درس، ایک توحید کا ایک رسالت کا، دو درس سے خالق الارواح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب توحید کا جلسہ قائم کیا تو آواز میں تمام ارواح آ جاؤ، انبیاء و مرسلین کی ارواح آ جاؤ، آؤ سارے متقین کی ارواح جمع ہو جائے، آؤ صالحین کی ارواح جمع ہو جائے، آؤ کافروں کی ارواح
جمع ہو جاؤ، آؤ بدکاروں فاسقوں کی روحیں جمع ہو جاؤ، اور خاص و عام کو کیا ہے دعوت دی گئی، بلورا کیا گیا، چرچا کیا گیا، بات دی گئی، اعلان کیے گئے، ساری دربار جمع ہو گئے، ساری جمع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب جلسہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی صدارت میں رکھا، اللہ تعالیٰ کی خدمت، اللہ نے کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں کیا، کیا فرمایا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عربی گرامر میں جس سے معاملے نکالی ہے، کیا مطلب کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن پوچھا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انبیاء کی ارواح نے کہا بلا، مرسلین بلا، صالحین بلا، صادقین نے کہا بلا، متقین نے کہا بلا، مسلمین نے کہا بلا، مومنین نے کہا بلا، لیکن کافروں نے انکار کر دیا، کافروں نے انکار۔ اب آپ بڑے کوئی نصیب ہے، میں بڑا کوئی نصیب ہوں، ہماری ارواح نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہماری عالم ارواح میں حاضری ہوئی اور مثبت ہوئی، آج ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہوا ہے، اس لیے کہ عالم ارواح میں ہماری روحوں نے بلا پڑا۔ جاؤ سارے چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ، جلسہ ختم، اتنا مختصر۔ ایک دوسرا جلسہ اللہ نے قائم کیا، دوسرا جلسہ عام کا نہیں خاص کا، عام کا نہیں خاص کا، انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا گیا، انبیاء کی ارواح کو جمع کیا۔ اب وہاں جو دعوت تھی انبیاء کو دعوت تھی، اور یہاں بھی روحانی دعوت، یہ بھی کیا ہے خاص ہوتی ہے۔ جہاں دوسرا ملا کے جلسہ ہو نا، وہاں نہیں آتے، اجازت ہی نہیں آتی، ان کا دل ہی نہیں مانتا، دل ہی نہیں مانتا۔ آپ جو آئے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، محبوب کے جلسے میں محبوب ہی آتے ہیں، عام نہیں آتے، بلائے جاتے آتے ہیں، اور اپنوں کو بلایا جاتا ہے، اللہ نے بلایا، انبیاء کو بلایا، آؤ انبیاء بھائی آؤ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ فأقررتم وأخذتم فلا ذلكم مثلی فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اتنی باتیں محبوب یاد کرو، محبوب یاد کرو، محبوب یاد کرو، اللہ یاد کرا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ یاد رکھیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں یاد رکھیں، جب لفظ ہوگا اس یا ایسا، علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے پیچھے لفظ اذکر معذوف ہوتا ہے، چھپا اس کو محبوب یاد کرو۔ جب یہ ہوا گویا حضور موجود تھے اور سارا ہی واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، بس ہماری آنکھوں کی کیا شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلسہ قائم کیا ہے، اہتمام کیا ہے، صدارت کیا کی نبی پاک کی صدارت میں جلسہ ہوا، اور بات کیا تھی؟ صرف نبی پاک کی بات ہوئی، اے انبیاء میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، رسالت دوں، تمہارا ڈھنکا دنیا کے اندر بڑھے گا، تمہارے مقتدی ہوں گے، تمہارے امتی ہوں گے، تمہارے نام لکھا ہوں گے، اور پھر کیا ہو؟ جب تم سب عروج کی منزل پر ہو،
پھر آ جائے تو شان والا رسول کون سا رسول نبی آخر الزمان وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے اور پر ضرور ایمان لانا اگر خدا نہیں کہہ دیتا ایمان لانا ہے بات و بات ضرور ٹھیک ہے لیکن اللہ تحقیق کر رہا ہے ضرور ایمان لانا ضرور ان کی مدد کرنا مدد کیسے ہے اپنی شریعت کے احکام کو بند کر دو اپنا کلمہ لوگوں کو پڑھانا چھوڑ دو کیا کرو میرے محبوب کے درمیان لانا ہوگا میرے محبوب کے تذکر کرنے شروع کر بات کیا یہ اللہ کی بات قرآن کی بات اور پھر کیا کرو انبیاء بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے ہوئے انبیاء بیٹھے اللہ آپ کے کر رہا ہے شان رسالت ہمارے نبی کے کیا ہے اللہ نام پڑھ رہا ہے شان کیا کر رہا ہے جب یہ ساری باتیں ہو گئی نا اللہ نے فرمایا انبیاء تم خاموش بیٹھے ہو کیا خاموشی نہیں چلے گی آخرت تو کیا تم اقرار کرتے ہو کیا مطلب یہ تھا ذرا بلند آواز سے بولو علماء کہتے ہیں نا علماء بھی کہتے ہیں بلند آواز سے یہ اللہ نے فرمایا ہے انبیاء کو کہا ہے اور زبان میں تالے آگے نہ بیٹھو تذکرہ میرے محبوب کا ہے ذرا زبان کھول کے بولو آخرت تو کیا تم اقرار کرتے آخر تم اللہ ذالکم اسلی اور اس پر تم بھاری میرا ذمہ لیتے اب یہ بولے ہو بھائی بلانے والا پشتہدو اب کیا ہے تم گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کو دیکھو بولتے ہیں نہیں بولتے تمہیں آگے بولتے ہیں نہیں بولتے پشتہدو نباز آنے غلط نہیں ہوئی فرمایا انا معاکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد بس یہ حضرت ان کی رسالت کا بیان اللہ کے محبوب کی چلتے فرش پر عرش پر تازہ شیر کا فرش کے پرتا بھولام آن جدر کر رہے پوری داستان لا یمکن الثناء کما کما واپس خدا بزرگ